بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن بزم صاحبان لکھاری کورس کے 5ویں سبق میں حاضر ہیں۔ وہ آج سے جو ہے انشاءاللہ ہم ایڈوانس لیول کی طرف جا رہے، جو ہمارا ابتدائی 0 لیول تھا اس میں ہم نے جو ہے ابتدا کے اندر قلم کے اندر روانی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور نئے لکھنے والوں کے اندر جو خوف ہوتا ہے، جو ڈر ہوتا ہے، اس کو کسی حد تک ختم کرنے کی ایک کاوش کی۔ تو الحمدللہ اس میں ہم کامیاب بھی ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ ہم اس کورس میں جب شروعات کی تھی ہم نے، تو بہت سارے لکھاری تھے ایسے جن سے 2 لائنیں لکھنا مشکل تھا، لیکن ان 3-4 اسباق کے بعد ان کے سوچنے کا زاویہ بدل گیا، ان کے قلم میں حرکت پیدا ہو گئی اور روانی آ گئی۔ اور ایک طالب علم کی تو ماشاءاللہ جان کر خوشی ہوئی، ان کی ایک تحریر جو ہے اخبار کے اندر بھی شائع ہو گئی، جو انہوں نے اسی کورس کے اندر مشق کے تحت پر لکھی تھی۔ تو یہ کامیابیاں جو ہے آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے، آپ لوگوں کے لگن کی وجہ سے۔ اچھا جی، دیکھیں تحریر جو ہوتی ہے نا، اب دیکھنے میں تو تحریر ہوتی ہے لیکن اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھنے والا تو سمجھتا ہے کہ یہ ایک تحریر ہی ہے، لیکن وہ تحریر جو ہے مختلف نام رکھتی ہے، مختلف اس کے اسلوب ہوتے ہیں، مختلف اس کے مقاصد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک تحریر جو ہے مضمون کہلاتی ہے، ایک تحریر جو ہے آرٹیکل کہلاتی ہے، ایک تحریر جو ہے وہ اداریہ کہلاتی ہے، ایک تحریر جو ہے وہ انشائیہ کہلاتی ہے، ایک تحریر افسانہ کہلاتی ہے۔ تو مختلف جو ہے تحریر کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کالم نگاری نام آپ نے بہت سنا ہوگا، اخبارات کے اندر جو ہے ایک چیز یا ایک تحریر جسے کالم کہتے ہیں، ہم نے کافی احباب کا نام سنا ہوگا کہ فلاں کالم نگار ہے، فلاں کالم لکھتا ہے، فلاں نے کالم لکھا۔ تو یہ کالم کیا چیز ہوتی ہے، آج جو ہے ہم اس کا تجزیہ کریں گے اور اس پر گفتگو کریں گے۔ دیکھیں اصل میں کالم جو ہے یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، انگریزی سے جو ہے یہ اردو کے اندر آیا ہے، اور انگریزی میں کالم جو ہے وہ قطار کو کہتے ہیں۔ کوئی چیز سیدھی کھڑی ہو اس کو بھی کالم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فوج کا وہ دستہ جو الرٹ کھڑا ہوتا ہے اسے بھی انگریزی میں کالم کہتے ہیں۔ مشہور تعریف جو ہے کالم کی وہ کیا ہے کہ وہ تحریر جو کسی خاص موضوع پر ہو، جس کا کوئی مستقل عنوان ہو، اور لکھنے والے کے نام کے ساتھ اخبار یا رسالے وغیرہ میں تسلسل کے ساتھ شائع ہو۔ دیکھیں ماہرین نے جو ہے نا، اگر آپ اس بحث میں جائیں گے نا کالم کی تعریف کے اندر، تو بڑی جو ہے نا تعریفات لکھی، ہر ایک نے اپنے زاویہ نظر سے اور اپنے فہم سے جو ہے اس کی الگ تعریف لکھی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا پھر الجھ جائیں گے۔ یہ کہ آپ شروع میں جو ہے تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے جو ہم یہ تعریفات رکھنے ہیں، بس ان کو لے لیجئے، پھر جو ہے تجربے کے ساتھ ساتھ جب آپ اس فیلڈ میں قدم رکھتے چلے جائیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے، تو آپ کو جو ہے حقیقت خود ہی معلوم ہوتی چلی جائے گی کہ اصل میں یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ جو تعریف ابھی بتائی، یہ جامع تعریف نہیں ہے۔ ارباب صحافت کے نزدیک جامع تعریف کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حالات حاضرہ پر کسی ایک خبر کو لے کر اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نقطۂ نظر کو پیش کرنا کالم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں بھی کالم ہی کہتے ہیں، اور انگریزی میں آپ آرٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، میرے خیال سے اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب پھر آتے ہیں کہ کالم کے اندر کن امور کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا کسی بھی خبر پر کالم لکھنے کے لیے خبر کی مکمل تحقیق کریں اور تفصیلات کو اچھی طرح جانیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے کالم عموماً جو لکھا جاتا ہے نا وہ کسی خبر پر، کیونکہ کالم کا تعلق اخبار سے، اور اخبار آپ کو جانتے ہی ہیں خبروں سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ کسی خبر کو لے کر کے کالم لکھتے ہیں۔ اور آسان الفاظ میں کہوں کہ کالم کہتے ہی اس کو ہیں کہ لکھنے والا جو ہے اپنی رائے کا اظہار کسی خبر پر کرتا ہے،
کسی خبر کا تجزیہ کرنا جو ہے، کسی خبر پر تبصرہ کرنا ہے جو ہے کالم کہلاتا ہے۔ تو اب کوئی خبر ہے، اس کی جو ہے نا آپ کو پہلے تحقیق کرنی پڑے گی، اچھی طرح جانچ پڑتال کریں، پھر جو ہے اس پر کالم لکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ نے کوئی جو ہے نا خبر سنی ہے کہ فلاں واقعہ رونما ہو گیا، اب آپ نے تصدیق ہی نہیں کی، آپ نے دھڑا کر کے جو ہے وہ کالم لکھ دیا، تو اس طرح سے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ماہرین نے کیا لکھا ہے کہ ماہر کالم نگاروں کا جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ وہ 10 سے 15 اخبارات میں سے خبر کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی نے منفی پہلو پر بات کی ہوتی ہے، کسی نے مثبت پہلو پر بات کی ہوتی ہے، تو یوں اس خبر کے تمام پہلو سامنے آ جاتے ہیں، اور ان معلومات کی بنیاد پر کسی نتیجے تک پہنچنا اور ایک رائے قائم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ خبر آپ نے سن لی، ٹھیک ہے، جلدی نہ کریں۔ آپ جو ہے نا کوئی ٹرینڈ چل نکلا ہے، آپ نے کہا کہ چلو جی اس ٹرینڈ پر ہم بھی لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جلدی نہ کریں، پہلے تھوڑا سا صبر کر لیں، سینئرز کو دیکھ لیں کہ سینئرز اس موضوع پر کیا لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے حال ہی کے اندر کچھ وقت گزرا ہے ابھی، عامر خان کی بیٹی کا ایک نکاح ہوا، اور اس پر جو ہے نا بہت سارے احباب نے لکھنا شروع کر دیا، اور بعض حضرات نے جو ہے ابوالکلام آزاد صاحب پر تنقید کے تیر چلا دیے، تو اس طرح نہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ جو ہے صبر تحمل سے جو ہے وہ کام لیں، سینئرز کو دیکھیں اس موضوع پر ان کی رائے کیا ہے، اور اسی طرح مختلف ذرائع سے آپ تحقیق کر لیں کہ خبر کے اصل حقائق کیا ہیں، پھر آپ جو ہے نا اس موضوع پر بات کریں۔ اچھا جی، اگلی بات کیا ہے کہ اس موضوع سے جو لوگ چاہے وہ خاص میں سے ہوں یا عوام میں سے دلچسپی رکھنے والے ہیں، ان سے گفت و شنید کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہی ہے، بالکل یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے نا لوگوں سے اس مسئلے پر، اپنے دوست احباب سے، علمی شخصیات سے، علماء سے، صحافیوں سے، جو آپ کے حلقہ احباب میں ہوں، رائٹر سے، یا اپنے سوشل پلیٹ فارم پر لوگوں سے اس مسئلے پر گفتگو کریں، ٹھیک ہے، آپ جس موضوع پر لکھنا چاہ رہے ہیں، تاکہ جو ہے آپ کے سامنے ہر طرح کی رائے جو ہے وہ آ جائے، اور سب کا جو ہے نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ پھر تیسری بات وہی آ جاتی ہے کہ اپنے نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لیے نا مطالعہ کرنا ضروری ہے، اور پھر میں نے بتایا تھا کہ کتابوں کا سہارا تو آپ لیں گے ہی ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ آپ جو ہے سوشل میڈیا کا بھی سہارا لے سکتے ہیں۔ کالم لکھنے کے لیے آپ کو معلومات چاہیے، ٹھیک ہے، آپ سوشل میڈیا کا سہارا لیجئے، پرنٹ میڈیا کا آپ سہارا لیجئے، الیکٹرانک میڈیا کا سہارا لیجئے۔ اب یہ بات چل نکلی ہے تو یہاں پر میں تھوڑا سا جو ہے اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں، کہ ویسے تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تفصیل اتنی زیادہ ان موضوعات پر، طلبہ کہتے ہیں کہ جی لیکچر بڑا لمبا ہو جاتا ہے، اب میں کیا کروں، یہ موضوعات ایسے ہیں کہ ان پر جب بندہ گفتگو کرنے نکلتا ہے تو پھر وہ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ بہرحال یہاں پر پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا جو ہے نا وہ تذکرہ آیا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ پرنٹ میڈیا سے مراد جو ہے وہ میڈیا یا وہ ذرائع ابلاغ کے جن کا تعلق اخبارات سے ہے، رسالوں سے ہے، ٹھیک ہے، پرنٹ کیے جاتے ہیں، جو چھپتے ہیں، جن کی اشاعت ہوتی ہے، تو ایسی چیزیں جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کہلاتی ہے، جس کے اندر آپ کے اخبارات سر فہرست آ جاتے ہیں، رسائل آ جاتے ہیں، کتابیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا الیکٹرانک میڈیا میں آپ کے نیوز چینلز آ جاتے ہیں، انٹرنیٹ آ جاتا ہے، آپ کا کمپیوٹر وغیرہ سے جو ہے معلومات حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں الیکٹرانک میڈیا میں۔ اور سوشل میڈیا عوامی رابطے کے جو ذرائع ہیں، فیس بک ہے آپ کا، انسٹاگرام ہے، اور یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، لنکڈ ان ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے، مطلب عوامی رابطے کے جو ذرائع ہیں وہ سارے سوشل میڈیا کہلاتے ہیں۔ اب ان میں سب سے پاورفل آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ ابتدا کے اندر جو ہے آج سے کوئی آپ 50 سال پہلے دیکھیں تو سب سے جو بنیاد ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کی ہے، ٹھیک ہے،
معذرت الیکٹرانک نہیں، پرنٹ میڈیا کی، اخبارات سے سلسلہ شروع ہوا تھا صحافت کا، تو اخبارات کا ایک دور رہا ہے سنہری، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کے اندر تو تقریباً جو ہے سن 2000 کے بعد الیکٹرانک میڈیا نے جو ہے اپنے قدم جمانا شروع کیے ہیں، اور پھر یہ ٹی وی چینلز کا دور آیا ہے، پرائیویٹ ٹی وی چینلز کا 2005 کے بعد جو ہے تقریباً یہ الیکٹرانک میڈیا کا قبضہ رہا ہے اور عروج رہا ہے 2005 سے لے کر 2015 تک۔ یہ جو 10 سال گزرے ہیں ان میں جو ہے الیکٹرانک میڈیا ٹی وی چینلز وغیرہ جو کچھ دکھاتے تھے اسی پر عوام جو ہے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرتی تھی۔ پھر 2015 کے بعد سے جو ہے سوشل میڈیا کا آغاز ہو گیا تھا، اور رفتہ رفتہ یہ پروان چڑھنا شروع ہو گیا تھا، اور چلتے چلتے کرتے کراتے آج جو ہے سب سے زیادہ پاورفل جو ہے آپ کے ذرائع ابلاغ میں سوشل میڈیا ہے۔ ایک خبر دنیا میں کہیں پر رونما ہوتی ہے، کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، وہ پلک جھپکتے ہی پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے، اور پھر اس کو آج کل تو اتنا زیادہ سوشل میڈیا کا پاور ہے نا کہ میڈیا اگر کسی واقعے کو چھپانا چاہ رہی ہو، کسی خبر کو جو ہے غلط رنگ دینا چاہ رہی ہو، تو سوشل میڈیا جو ہے وہ حقائق کو سامنے لے کر کے آ جاتا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کا آج کل کا پاور ہے۔ تو یہ میڈیا کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے کچھ معلومات رکھ دی۔ تو بات چل رہی تھی کالم لکھنے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ تیسری بات یہ ہے کہ مطالعہ کرنا یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور چیز جس کا خیال رکھنا چاہیے کالم نگار کو، کہ سادہ کالم لکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ سادہ کالم کیسے کہ خبر جو ہے نا سب سے پہلے یا بیان کو غیر جانبدارانہ طور پر تفصیل کے ساتھ اور تمام اخبارات کا مطالعہ کر کے نقل کریں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ کا جھکاؤ کسی طرف ہو جائے، بالکل آپ جو ہے غیر جانبدارانہ طریقے سے آپ جو ہے نا خبر کو لیں اور من و عن نقل وہاں پر کر دیں آپ، ٹھیک ہے، جو حقائق ہوں ان کو۔ اور یہاں پر یہ بات آ گئی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، بہت سارے آپ کو سوشل میڈیا کے لکھاری بھی ایسے ملیں گے، صحافی بھی ملیں گے، اینکر بھی ملیں گے جو یہ جملہ کہتے آپ کو نظر آئیں گے کہ خبر کو من و عن نقل کر دیں۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ لفظ جو ہے من و عن ہے، ٹھیک ہے۔ من و عن یعنی شروع سے آخر تک ہو بہو اسی طرح سے خبر کو یا بات کو نقل کر دینا من و عن کہلاتا ہے۔ اچھا جی، پھر درمیان کا جو حصہ اس میں 3-4 لائنوں میں یا چند پیراگرافوں میں اپنے نقطہ نظر کے خلاف جو بات ہے اس کو ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنی ہانک دی، بلکہ مخالفین نے یا آپ کے جو حریف ہیں یا آپ کے ساتھ جن کو اختلاف ہے ان کی رائے کو بھی شامل کر لیں، اور پھر اس پر جو ہے اپنی رائے کو آپ پیش کر دیں۔ ان کی رائے پیش کرنے کے بعد پھر اختتامیہ میں تجویز یا مطالبہ پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کالم کا اختتام جو یا تو کسی تجویز پر ہوتا ہے، تجزیہ کرنے کے بعد آپ کوئی مشورہ دیں گے، آپ جو ہے کوئی مطالبہ کریں گے یا کوئی تجویز دیں گے، تو یہ جو ہے اختتامیہ ہوتا ہے۔ اور عنوان ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں تجسس ہو، یہ سوالیہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی سوال چھوڑ کر کے آپ جو ہے چلے جائیں اور پھر وہ جو ہے آپ کے کالم کا عنوان ہو۔ اسی طرح جو ہے تجسس کے اندر آپ قاری کو ڈال دیں کہ کوئی عنوان پڑھ کر جو ہے نا پورا کالم پڑھنے لگ جائیں، تو عنوان کا بھی بڑا جو ہے اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ پھر جو ہے آخر میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دیں، ایک بہت زیادہ سوال جو ہے پوچھا جاتا ہے کہ کالم اور مضمون میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تحریر تو دونوں ہی ہوتی ہیں، کالم بھی تحریر ہوتا ہے، وہ اسی طرح سے کسی موضوع پر لکھی ہوئی ایک تحریر ہوتی ہے، اور مضمون بھی تو وہ ایک تحریر ہوتی ہے، تو اس میں کیا فرق ہے، یا آرٹیکل میں اور مضمون میں کیا فرق ہے۔ تو دیکھیں اس میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے، پہلے زمانے میں تو فرق تلاش کر لیا جاتا تھا کیونکہ وہ ادب کا دور ہوتا تھا، ادیب بہت زیادہ ہوتے تھے، پڑھائی کی طرف رجحان لوگوں کا تھا، کتابیں پڑھنے والے
جو ہے محلے ہوتے تھے، معاشرے ہوتے تھے، تو وہاں پر جو ہے نا زیادہ فرق ہے۔ آج کل کے دور میں تو آپ میرے خیال سے کوئی انگلیوں پر گن لے آپ اتنے لوگ بچے ہوئے ہیں جو فرق کر سکتے ہیں کالم اور مضمون میں۔ تو پہلا فرق کیا ہے کہ مضمون ایک باقاعدہ صنف ہے جس پر لکھا گیا سدا بہار ہوتا ہے، یعنی آپ جس موضوع پر قلم اٹھا رہے ہیں وہ ایسا ہو کہ جب بھی اس کو بیان کیا جائے تو پرانا نہ لگے بلکہ ہمیشہ حالات کے عین مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ مضمون جو ہے یہ ایک تحقیق طلب کام ہے، اور اسی طرح اس میں جو ہے اپنی رائے کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے بلکہ حقائق سے، دلائل سے بات کی جاتی ہے، اور اس میں وقت کا بھی جو ہے وہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس میں بس جو ہے عنوان کے تحت ہی بات کی جاتی ہے، اور اس میں حالات جو ہے نا اور اس کا بھی اتنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے والدین کا احترام ایک موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے آپ کسی بھی حالات کے اندر پڑھیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، سدا بہار ہوگا یہ مضمون، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ مضمون کہیں گے، کالم نہیں کہیں گے۔ اس کو کوئی 1 سال بعد بھی پڑھے گا تو وہی مضمون اس کو دلچسپ لگے گا، اور 6 مہینے بعد بھی پڑھے گا تو وہ بھی جو ہے آپ کو مزہ دے گا۔ لیکن کالم یا آرٹیکل جو ہے وہ موجودہ حالات پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، یعنی موجودہ حالات کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کرنٹ ایشوز پر بات کی جاتی ہے، آج کل کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں اس کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، تب جا کر جو ہے وہ کالم لکھا جاتا ہے۔ کسی سانحے پر بات ہو جاتی ہے، کسی حادثے کو جو ہے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کسی گرما گرم خبر پر جو ہے تجزیہ کیا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کالم کہلاتی ہیں۔ آج کل جیسے ہمارے یہاں الیکشن کا دور ہے تو موضوع پر آپ کوئی بھی رائے پیش کریں گے، مشورہ دیں گے، تجزیہ کریں گے تو وہ کالم کہلائے گا۔ اب یہ جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں، جتنے بھی ٹرین کا حادثہ ہو گیا، اسی طرح جو ہے کوئی اور سانحہ ہو گیا، تو ان پر جب آپ لکھیں گے تو آج تو پڑھا جائے گا، کل پڑھا جائے گا، لیکن 10-15 دن بعد جو ہے نا اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے کالم کی۔ 10-15 دن بعد اس خبر پر بات ہونا بھی بند ہو جاتی ہے، مہینے 2 مہینے بعد تو لوگ بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے کالم کے اندر۔ بعض احباب نے ایک اور فرق یہاں پر لکھا ہے کہ کرنٹ ایشوز کو اجاگر کیا جاتا ہے، جبکہ مضمون میں اس کے بعد، اس کے پہلے اور اطراف کے حالات کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اور بس آپ کو مین فرق میں بتا دوں کہ جو کالم جو ہوتا ہے نا اس میں اپنی رائے کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے۔ کالم نگار جو ہے خبر پر تجزیہ کر کر، حادثے پر بات کر کے یا واقعے کو بیان کر کے اس میں جو ہے اپنی رائے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اپنی رائے کا وہ اظہار زیادہ اچھے طریقے سے کرتا ہے، جبکہ مضمون میں ایسا نہیں ہوتا۔ مضمون میں جو ہے لکھنے والے کی رائے کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اتنا اہم عمل دخل نہیں ہوتا ہے جتنا کہ دلائل سے، حقائق سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کالم کا جو طرز تحریر ہے وہ علمی نہیں ہوتا بلکہ صحافت کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ ہلکے پھلکے انداز میں، گفتگو کے انداز میں جو ہے کالم نگار وہ کالم لکھتے ہیں، زیادہ گاڑی اردو استعمال نہیں کرتے، مشکل ترکیبیں تحریر کے اندر نہیں لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جملے ان کے طویل نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اعداد و شمار کا جو ہے نا کالم کے اندر ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ بات کریں تو فیکٹس کے ساتھ بات کریں، اعداد و شمار کے ساتھ بات کریں، مدلل آپ بات کریں۔ یہ نہیں کہ کسی نے چھوڑ دیا کوئی شوشہ اور آپ نے اسی شوشے کو آگے نقل کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کہا ہے کہ یہ بات اس تاریخ کو یہ واقعہ رونما ہوا، اتنے افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں، یا اس طرح سے یہ چیزیں ہوئی ہیں، تو وہ فیکٹس آپ کو معلوم ہونے چاہیے، اور اس کا ذکر جو ہے آپ اپنے کالم کے اندر وہ ضرور کریں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے قاری کو اپنی رائے سے اتفاق کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے اپنا
سوچوں کو، اپنے خیالات کو اس انداز سے جو ہے پیش کرتے ہیں کہ قاری جو ہے آپ کے سحر میں جکڑا جاتا ہے۔ تو یہ آپ پھر جو ہے دوبارہ سے چند چیزیں آپ کے سامنے آخر کے اندر پیش کر دیں کہ قلم کاری کے لیے سب سے پہلا اصول جو ہے مطالعہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ قلم کاری کہہ لیں، کالم نگاری کہہ لیں، مضمون نگاری کہہ لیں، تو مطالعے کی اہمیت اپنی جگہ، اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ پھر ایک اہم اصول کیا ہے قلم کار کے لیے یا صحافی کے لیے، رائٹر کے لیے، کہ مختلف واقعات اور بدلتے حالات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو، ایسا نہ ہو کہ ہر لکھی یا سنی بات کو درست مان لیں، بلکہ تجزیہ اور تحلیل کرنے اور اسے پرکھنے کا فن آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لکھنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ پھر تحریر کا عنوان بہترین دیں۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ جو عنوان ہوتا ہے نا، اس پر انشاءاللہ آگے بھی بات کریں گے۔ عنوان جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ آپ کا عنوان ایسا ہو کہ عنوان کو دیکھ کر کے کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ کے طرف متوجہ ہو جائے۔ آخری چیز یہ کہ تحریر لکھتے وقت نا اس کے مرکزی خیال کو مد نظر رکھیں اور اس کا باقاعدہ تعین کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی تحریر کا کوئی بھی مرکزی نقطہ نہ ہو۔ جی آپ نے بات شروع کر دی ہے جی دلی سے، اور اس کو کلکتہ پہنچا دیا آپ نے، اور پھر کلکتہ سے لاہور اور لاہور سے کراچی پہنچ گئے، تو اس طرح سے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی مرکزی آپ کا خیال ہونا چاہیے، کوئی مقصد متعین ہو اس تحریر کو لکھنے کا، اس کالم کو لکھنے کا، تاکہ جو ہے قاری بھی گمراہ نہ ہو جائے آپ کا کالم پڑھ کے۔ تو مقصد جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہو، مرکزی خیال، کہ آپ جو ہے کس پوائنٹ کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں اپنے کالم میں، وہ پوائنٹ جو ہے آپ کا متعین ہونا چاہیے۔ اور سب سے آخر کے اندر اہم اصول کیا کہ آسان اور عام فہم الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ تعقیدی الفاظ اور مشکل الفاظ، مشکل اردو، گاڑی اردو اپنے کالم کے اندر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ عام کیونکہ اخبارات سے کالم کا تعلق ہے، اخبارات عموماً جو ہے وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں، بلکہ عام لوگ بھی جو ہے جن کو تھوڑی بہت اردو پڑھنا آتی ہے، تھوڑی بہت اردو سے ان کا تھوڑا بہت ان کا اردو سے تعلق ہوتا ہے، ایسے لوگ جو ہے اخبارات کو اٹھاتے ہیں۔ نائی کی دکان میں آپ کو اخبار ملے گا، سبزی والے کے پاس آپ کو اخبار ملے گا، چائے والے کے پاس آپ کو اخبار ملے گا۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے، اور اس طرح کی جگہوں پر پھر آپ کے پتہ ہے کہ لوگ آتے بھی اسی ٹائپ کے ہیں، عام آدمی۔ تو اس چیز کو بھی آپ جو ہے نا سامنے رکھیں کہ عام الفاظ کے اندر، سادے الفاظ کے اندر، عام فہم الفاظ میں نا آپ وہ اپنے کالم کو لکھیں، اور اس کا موضوع جو ہے وہ اسی طرح سے آپ متعین کریں کہ عام آدمی کے سمجھ میں بھی آ جائے۔ اس پر پھر انشاءاللہ جو ہے مزید بھی گفتگو ہوگی، لیکن وہ اگلی نشست میں۔ آج کے لیے جو ہے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے۔ کرنے والا کام کیا ہے کہ اس سبق کا آپ نے خلاصہ پیش کرنا ہے، آج آپ کیا کیا چیزیں سمجھیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، نئے یا پرانے اخبارات میں سے آپ نے چند کالمز کا مطالعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو نیٹ پر جائیں، گوگل میں جا کر آپ سرچ کر لیں، آج کے کالمز لکھیں گے تو آپ کے سامنے کالمز آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کالم نگاروں کے نام معلوم ہے اور کچھ آپ کے فیوریٹ ہے تو آپ ان کو سرچ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا گھر میں موجود ہے، دکان میں موجود ہے آپ کے اخبار اور اس میں کالمز وغیرہ ہیں تو آپ ان کو جو ہے نا پڑھیں۔ اچھا، آخری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ جو ہے اس سے پہلے کالم یا کالم نگاری کے بارے میں کچھ جانتے تھے؟ اس بارے میں جو ہے آپ بتائیے گا اپنی مشق کے اندر، اور آپ کو کن کن مشہور کالم نگاروں کے نام معلوم ہے، اور کیا آپ کا بھی کالم پڑھنے کا معمول ہے؟ اس متعلق جو ہے آپ بتائیے گا، ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور انشاءاللہ کچھ کالم نگار کے تعارف جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا، آپ کو جو ہے اس سے بھی بڑی رہنمائی ملے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اچھا جی، ایک سب سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ لیکچر کے آخر میں ہم کسی بھی ایک طالبہ یا طالب علم کی
جو گزشتہ سبق کی سب سے بیسٹ مشق ہوگی، سب سے بہترین ہوگی، اس کو پیش کریں گے۔ تو ابھی پچھلے 2-3 لیکچرز میں ہم نے نہیں، وہ ایک ہی مرتبہ کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے محسوس یہ ہوا کہ ہر ایک کی تحریر جو ہے نا وہ ایسا لگتا تھا کہ یہ سب سے بیسٹ ہے۔ جس کی بھی تحریر پڑھتے ہیں تو اس کی مشق تو وہ یہ ایسی لگتی ہے کہ یہ سب سے بیسٹ ہے، یہ سب سے بہترین ہے۔ تو اس کشمکش میں جو ہے نا ہم نے اس سلسلے کو ختم کر دیا کہ کسی ایک کو ترجیح دینا نا ہمارے لیے مشکل تھا، اس وجہ سے جو ہے اس سلسلے کو ختم کر دیا۔